قال الله تبارك وتعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. ہر قسم کی حمد و ثنا، کبریائی، بزرگی، بڑائی، توصیف صرف اور صرف اس وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے لائق و زیبا. انگنت درود و سلام ہو تمام انبیاء پر، خصوصاً آخری نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ پر، جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رہتی دنیا تک کے لیے سب سے بہترین اسوہ، آئیڈیل و نمونہ بنا کر کے مبعوث فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے نبوت کے اس سلسلے کو ختم فرمایا. صلوات اللہ وسلامہ علیہ. معزز حاضرین، پردہ نشین خواتین اسلام، جس موضوع کو لے کر آپ لوگوں کے روبرو حاضر ہوا ہوں وہ ہے دین پر استقامت اور اس کے اسباب. خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ ابراہیم کی ایک آیت کریمہ میں نے آپ لوگوں کے روبرو تلاوت فرمائی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں فرمایا یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیاة الدنیا وفی الآخرہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کو جو لوگ ایمان لے آئے قول ثابت کے ذریعے، یعنی کلمہ توحید کے ذریعے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ثابت قدمی یعنی استقامت عطا فرماتا ہے. وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ظالموں کو گمراہ کرتا ہے. وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ، اللہ تبارک و تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے. معزز حاضرین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اسلام جیسی عظیم نعمت سے مالا مال کیا ہے. اسلام جیسی ہمیں عظیم نعمت ملی ہے. اس نعمت کی حفاظت کے لیے صرف ایمان لانے کا دعویٰ کرنا کافی نہیں، صرف ایمان لانے کا کلمہ طیبہ کا اقرار کرنا یہ کافی نہیں ہے، بلکہ ضروری ہے کہ ہم اسلام لانے کے بعد، ایمان کا اقرار کرنے کے بعد، ایمان کے جو تقاضے ہیں، ایمان پر ثابت قدمی ضروری ہے. ایک چیز ہے اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لانا، اور ایک چیز ہے ایمان لانے کے بعد ایمان کے تقاضوں پر جم جانا. بسا اوقات انسان ایمان تو لا لیتا ہے، ایمان لانے کا اقرار تو کر لیتا ہے، دعویٰ تو کر لیتا ہے، لیکن ایمان لانے کے بعد ایمان کے جو تقاضے ہیں، ایمان پر ثابت قدمی ہے، یہ انتہائی ضروری ہے، جو کہ بہت ہی مشکل ہے. آج کے اس جمعہ میں میرا یہی موضوع ہے کہ ایمان پر ثابت قدمی کیسے ممکن ہے، کہ ہم ایمان لانے کا اقرار تو کر رہے ہیں لیکن ہماری زندگی میں عمل نہیں ہے. ہم اپنے آپ کو مومن ہونے کا تو دعویٰ کر رہے ہیں لیکن ہماری زندگیوں میں نمازوں کا اہتمام نہیں ہے، نہ زکوٰۃ کا اہتمام ہے، نہ روزوں کا اہتمام ہے، نہ معاملات میں ہم درست ہیں، نہ اللہ رب العالمین کو راضی کرنے میں ہم مکمل کھرے اتر رہے ہیں. میرے بھائیوں، ضروری ہے کہ جب ہم اپنے آپ کو مومن ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں، ضروری ہے کہ ہم ثابت قدمی کا مظاہرہ کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کے ایمان کو آزماتا ہے، اس کے عقیدے کو آزماتا ہے. زندگی میں مسائب، پریشانیاں، تکلیف، دکھ، یہ ساری چیزیں زندگی میں آئیں گی، لیکن ثابت قدم رہنا، اپنے پیروں کو جمانا، طوفانوں کا، آندھیوں کا مقابلہ کرنا، شرک، بدعات، خرافات، جو توحید پرستوں کو سیدھے راستے سے ہٹانے کے لیے طوفانیں آئیں گی، لیکن ان طوفانوں کا، ان آندھیوں کا تمہیں مقابلہ کرنا ہے. میرے بھائیوں، ثابت قدمی ایک بہت بڑی چیز ہے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الاحقاف میں ارشاد فرمایا، اسی بات کو واضح کرتے ہوئے، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون، بے شک جن لوگوں نے کہا ربنا اللہ، ہمارا رب اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، ہمارا پروردگار رب العالمین ہے، ایمان کا دعویٰ کرنے کے بعد ثم استقاموا، پھر وہ عقیدہ توحید پر ڈٹے رہے، عقیدہ توحید پر جم گئے، فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون، اور نہ ان پر کسی بھی قسم کا غم ہوگا اور نہ انہیں کسی بھی قسم کا ڈر ہوگا. حضرت سفیان بن عبداللہ ثقفی رضی اللہ عنہ، صحابی رسول، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دوڑتے ہوئے چلے آتے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے ہیں، یا رسول اللہ
قل لی فی الاسلام لا اسأل عنہ احدا بعدک وفی روایت غیرک۔ حضرت سفیان بن عبداللہ ثقفی رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ایک ایسی زبردست جامع نصیحت مجھے فرمائیے کہ اس کے بعد، آج کے بعد اور آپ کے بعد مجھے کبھی کسی سے مزید پوچھنے کی ضرورت محسوس نہ ہو، آج کے بعد مجھے کسی سے سوال کرنے کی حاجت محسوس ہی نہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جامع سوال کا، اس زبردست سوال کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختصر جامع جواب دیتے ہوئے فرمایا، قل آمنت باللہ، کہ قل آمنت باللہ ثم استقم، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت کرتے ہوئے کہا کہ ایک ایسی جامع نصیحت کہ اس کے بعد تمہیں کسی اور نصیحت کی ضرورت نہیں ہے، وہ ہے آمنت باللہ کہو، یعنی اللہ تعالیٰ پر ایمان لاؤ، ایمان لانے کے بعد ایمان کے جو تقاضے ہیں، ثم استقم، زندگی کے آخری سانس تک، زندگی جب تک باقی ہے ایمان پر ڈٹ جاؤ، ایمان پر ثابت قدم ہو جاؤ، طوفان آندھیاں تمہیں جو ہے ہلا نہ سکے، تمہارے ایمان کے رخ کو بدل نہ سکے۔ میرے بھائیوں، آپ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا جائزہ لیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیتے ہوئے فرمایا، فاستقم کما امرت، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ڈٹ جائیے، آپ جو ہے ثابت قدمی کا مظاہرہ کریے، کما امرت، جیسے کہ آپ کو حکم دیا گیا ہے۔ یہی وجہ تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے خاطر لگا دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مرض الموت کے ایام تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری ایام تھے، اللہ تعالیٰ نے جب یہ آیت کریمہ نازل فرمائی، وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے رب کی عبادت کیجئے، حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، یہاں تک کہ آپ کو موت آ جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری ایام ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہے غشی طاری ہو رہی ہے، بے ہوشی طاری ہو رہی ہے۔ جب ہوش آتا ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھتے ہیں کہ عائشہ کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی ہے؟ کیا لوگ عشاء کی نماز پڑھ کر کے فارغ ہو گئے ہیں؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ آپ کی راہ دیکھ رہے ہیں، لوگ آپ کے منتظر ہیں، آپ آئیں گے، آپ نماز پڑھیں گے، لوگ آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس حالت میں کہہ رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم لڑکھڑا رہے ہیں، پیر زمین پر جمع کر رکھ نہیں پا رہے ہیں، غشی طاری ہے، بے ہوشی کا عالم ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سہارے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سہارا دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل فرمایا۔ ہو سکتا ہے کہ میرے غسل فرمانے سے، میرے غسل کرنے کی وجہ سے میرے اندر نشاط پیدا ہو۔ غسل کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کی طرف قدم بڑھاتے ہیں، پھر سے دوبارہ بے ہوشی طاری ہو جاتی ہے۔ پھر جب ہوش آتا ہے حضرت عائشہ سے پوچھتے ہیں کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ وہی جواب دیتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگ آپ کے انتظار کر رہے ہیں۔ 3 مرتبہ یہی بات جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیش آتی ہے۔ بتانا مقصد یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی خاطر لگا دی۔ حالانکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیے گئے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کو یہ پیغام دینا چاہتے تھے کہ عبادات میں، دین پر، عقیدے پر، صحیح منہج پر ثابت قدمی کا مظاہرہ کرنا ایک بندے مومن کے لیے ضروری ہے۔ میرے بھائیوں، ایمان پر استقامت، دین اسلام پر جم جانا، صحیح عقیدے و منہج پر جم جانا ایک بہت بڑا چیلنج ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے حوالے سے میں نے 2 باتیں بتائی کہ فاستقم کما امرت واعبد ربک حتی یأتیک الیقین۔ اسی طریقے سے امام اہل سنہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے سلسلے میں آتا ہے کہ جب وقت کا فرعون، وقت کا ظالم بادشاہ، جب معتزلی عقیدے کو جو ہے نافذ کیا گیا، جب لوگوں کو یہ زبردستی یہ اعلان کیا جانے لگا، قرآن مجید کے سلسلے میں یہ کہا جائے کہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا کلام نہیں بلکہ قرآن مجید جو ہے مخلوق ہے، اس موقع پر امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے جو ڈٹ کر کے مقابلہ کیا، ثابت قدمی کا جو مظاہرہ کیا،
फरमाया, इससे ये बात समझ में आती है कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी से लेकर के सहाबा, ताबईन, तबे ताबईन, जो अफजलुल कुरून है, सब ने ईमान में साबित कदमी का मुजाहरा किया। मेरे भाइयों, जरूरी है कि हम भी हालात का मुकाबला करें, हम भी जो है हालात का मुकाबला करें, इस्तिकामत का मुजाहरा करें, दीन पर साबित दीन पर जो है जम जाए। इन पर यकीनन दीन पर साबित कदम रहना इंतहाई मुश्किल काम है। सही अकीदे पर, सही अकीदे तौहीद पर कायम रहना इंतहाई मुश्किल काम है। इसलिए कि जिस माहौल में हम और आप जी रहे हैं, हर तरफ बिदआत, खुराफात, शिरकियात, ये सारी चीजें हैं। और कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने फरमाया, अलिफ लाम मीम अहसिबन नासु अन युतरकू अन यक़ूलू आमन्ना वहुम ला युफ्तनून। क्या लोगों ने ये समझ रखा है कि वो सिर्फ ईमान लाने का दावा करने की बुनियाद पर उन्हें छोड़ दिया जाएगा, उन्हें आजमाया नहीं जाएगा? मेरे भाइयों, जिंदगी में आजमाइशें आएंगी, मुसीबतें आएंगी, तकलीफें आएंगी, दुख आएंगे, दर्द आएंगे, लेकिन आपको साबित कदम रहना है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मक्की जमाने को आप याद कीजिए, जब मुसलमान जो है इंतहाई गुलामी की हालत में जिंदगी बसर कर रहे थे। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा को अज़ियतें और तकलीफें पहुंचाई जा रही थी। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस रास्ते से गुजरते, वहां पर कांटे जो है फेंक दिया जाते, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कचरा डाल दिया जाता, लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साबित कदमी का मुजाहरा किया। मेरे भाइयों, चाहे जिंदगी में दुख हो, दर्द हो, या चाहे जो है खुशियां हो, साबित कदम रहना जरूरी है। अल्लाह ताला ने आपको सेहत से नवाजा है, अल्लाह तबारक व तआला ने आपकी जिंदगी में खुशहाली अता फरमाई है, रिस्क की फरावानी है, तब भी आपके लिए जरूरी है कि आप ईमान पर जमे रहें, ईमान पर साबित कदम रहें। मेरे भाइयों, जिस जमाने में हम और आप जिंदगी बसर कर रहे हैं, यकीनन ये वो जमाना है कि फितनों का जमाना है। हर तरफ फितने ही फितने हैं। ये दुनिया फितनों की आमाजगाह है। पहले माजी में भी फितने थे, आज भी फितने हैं। माजी के मुकाबले में आज हालत हाजरा का अगर आप जायजा लेंगे तो हर तरफ फितने ही फितने हैं। कहीं औरत का फितना है, कहीं शहवत का फितना है, कहीं शुबहात का फितना है, कहीं कुर्सी, ओहदा और मनसब के लिए फितना हो रहा है, कहीं औलाद का फितना है, नाफरमान औलाद की शक्ल में कहीं फितना है। अलगर्ज बताना मकसद ये है कि हमारे आगे भी फितने हैं, हमारे पीछे भी फितने हैं, हमारे दाएं भी फितने हैं, हमारे बाएं भी फितने हैं, ऊपर भी फितने हैं, नीचे भी फितने हैं। हम फितनों में पूरी तरह से घिरे हुए हैं, लेकिन जरूरी है कि हम फितनों से नजात चाहते हैं तो हम अल्लाह ताला पर ईमान लाए, ईमान लाने के बाद अक़ीदे तौहीद पर साबित कदम रहे। कुरान मजीद में इसी बात को वाज़ेह करते हुए अल्लाह ताला ने फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिह, ऐ ईमान वालों, अल्लाह ताला से डरो जैसे अल्लाह ताला से डरने का हुक्म है, जैसे अल्लाह ताला से डरना चाहिए। अगर तुम अल्लाह ताला से वैसे डरो, वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, और तुम्हें मौत ना आए मगर इस्लाम ही की हालत में। मेरे भाइयों, साबित कदमी यही हमारी जिंदगी में जो है मकसूद है कि आज हम मोमिन हैं, लेकिन कल हमारे ईमान में अगर डगमगाहट आ गई, आज हम ईमान लाने का दावा कर रहे हैं, लेकिन हमारी जिंदगी में शाम में और सुबह में हमारी जिंदगी में जो है बिदआत, खुराफात दाखिल हो जाए, फितनों के जमाने से हम गुजर रहे हैं, हर तरफ फितने हैं। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये पेशन गोई बयान फरमा दी थी कि कुर्ब क़ियामत का जमाना ऐसा होगा, क़ियामत से पहले ऐसा जमाना होगा कि आदमी सुबह मोमिन होगा, शाम होते होते वो काफिर हो जाएगा। युस्बिहु रजुलु मुमिनन व युमसी काफिरन व युस्बिहु मुमिनन व युमसी काफिरन, कि आदमी सुबह ईमान की हालत में करेगा, लेकिन फितनों की जद में आकर वो जो है शाम में काफिर हो जाएगा। शाम में जो शख्स मोमिन था, सुबह होते होते वो काफिर हो जाएगा। हर तरफ फितने ही फितने हैं, बिदआत, खुराफात, शिरकियात, औरत का फितना, शहवत का फितना, इश्क मोहब्बत का फितना, इंटरनेट का फितना। मेरे भाइयों, हर जगह फितने ही फितने नजर आएंगे। ऐसे फितनों के माहौल में शरीयत ने जो हमें खुशखबरी सुनाई है वो ये है, अल्लाह ताला ने फरमाया, इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाहु सुम्मा इस्तक़ामू, कि बेशक जिन लोगों ने कहा कि हमारा परवरदिगार अल्लाह रब्बुल आलमीन है, सुम्मा इस्तक़ामू, फिर वो डटे रहे। सूरह फुस्सिलत की आयत करीमा ने आगे फरमाया, ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका, जो लोग ईमान लाते हैं, ईमान लाने के बाद ईमान पर जमे रहते हैं, साबित कदमी का मुजाहरा करते हैं, ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका, उन पर आसमान से फरिश्तों का नुज़ूल होता है। फरिश्ते जो है उनकी मदद करते हैं, उनकी तायीद करते हैं। ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका, और ये खुशखबरी देते हैं फरिश्ते, अल्ला तखाफू वला तहज़नू, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हें गम करने की कोई जरूरत नहीं है। जिंदगी में जो भी मुसीबतें, तकलीफें जो भी आएंगे, फरिश्ते जो है रहनुमाई
رہنمائی کریں گے. فرشتے دنیا میں بھی نحن اولیاءکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، فرشتے یہ اعلان کریں گے کہ ہم تمہارے دنیا میں بھی ساتھ، دنیا میں بھی دوست رہیں گے اور آخرت میں بھی دوست رہیں گے. اتنا ہی نہیں، جو لوگ ایمان لانے کے بعد ایمان پر جم جاتے ہیں، خوشخبری دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، کہ جنت میں ان کے لیے وہ ساری چیزیں ہوں گی، وہ ارمانیں ان کی پوری کی جائیں گی جن کا دنیا میں ان سے وعدہ کیا گیا تھا. اور کل قیامت کے دن جو لوگ ایمان لائے، ایمان لانے کے بعد ایمان پر ڈٹے رہے، ثابت قدمی کا مظاہرہ کیا، اللہ رب العالمین ان کا میزبان ہوگا. ہم اللہ رب العالمین کے ہاں مہمان کے حیثیت سے ہوں گے اور ہماری میزبانی رب العالمین فرمائے گا. میرے بھائیوں، بتانا مقصد ہے، یہ نصوص کو پیش کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم ایمان تو لانے کا دعویٰ کر رہے ہیں، کیا ہم حقیقی معنوں میں مومن ہیں؟ کیا ہماری زندگی میں عملی طور پر، پریکٹیکل طور پر کیا ہم اپنی زندگی میں ایمان والے ہیں؟ کیا ہم اس بات کو ثابت کر رہے ہیں؟ میرے بھائیوں، صرف نام رکھ لینا، عبداللہ نام رکھ لینا، عبد الرحمن نام رکھ لینا، یا کوئی معروف نام رکھ لینا، یا جو ہے مسلم گھرانے میں پیدا ہو جانا، یہ کافی نہیں ہے. ایمان 3 چیزوں کے مجموعے کا نام ہے. ایک زبان سے اقرار کرنا، دل سے تصدیق کرنا، اور ہمارے جو اعمال ہیں، ہمارے جو اعضاء ہے، اس کے ذریعے سے عمل کر کے بتانا بھی ضروری ہے. اسی لیے جہاں لا الہ الا اللہ کہنا ایمان کا سب سے افضل درجہ ہے، وہیں نماز پڑھنا یہ فعل ہے. ہم اپنے حرکات سے، اپنے افعال سے یہ ظاہر کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم اللہ رب العالمین کے احکامات کی پیروی کر رہے ہیں. میرے بھائیوں، ایمان کا مطلب یہ ہے زبان سے اقرار کرنا، اور اقرار کرنے کے ساتھ ساتھ دل سے اس کی تصدیق کرنا اور اس کے مطابق زندگی گزارنا. میرے بھائیوں، دین اسلام پر ثابت قدمی کی کیا اسباب ہیں؟ چند اہم اسباب کو ذکر کرتے ہوئے میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں. سب سے پہلی بات یاد رکھیں کہ ہم دین پر ثابت قدم رہنا چاہتے ہیں، دین پر جمے رہنا چاہتے ہیں، ضروری ہے کہ ہم توحید، عقیدہ توحید کو جو ہے ہم تھام لیں، عقیدہ توحید کو مانیں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کی عبادتوں میں ایک جانیں. عبادات کی جتنی قسمیں ہو سکتی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے لیے سجدہ، مصیبت و پریشانی میں اللہ رب العالمین کے آگے اپنے ہاتھ پھیلائے، اپنے ماتھے کو رکھے تو رب العالمین کے سامنے. اور ہماری زندگی میں شرک، بدعات، خرافات، یہ ساری چیزیں نہیں ہونی چاہیے. عبادات کی جتنی قسمیں ہو سکتی ہیں، ان تمام قسموں میں اگر ہم اللہ تعالیٰ کو ایک جانیں گے، دنیا میں کیسے بھی طوفان آئے، دنیا میں کیسے بھی جو ہے فتنے جو ہے رونما ہو جائیں، ہمارے حالات کو وہ خراب نہیں کر سکتے. میرے بھائیوں، ثابت قدمی کے لیے ضروری ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کی عبادتوں میں ایک جانیں. جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، جو لوگ ایمان لے آتے ہیں قول ثابت یعنی کلمہ توحید کے ذریعے، اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں ثابت قدمی عطا فرماتا ہے. اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ، جو لوگ اور جو شخص اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل کی رہنمائی کرتا ہے، اس کی رہنمائی فرماتا ہے. میرے بھائیوں، دوسری بات کہ اگر ہم دین اسلام پر ثابت قدم رہنا چاہتے ہیں، کتاب اللہ اور سنت رسول یعنی قرآن مجید اور احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق زندگی گزارنا ضروری ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر جو آخری پیغام ساری انسانیت کو دیا، صحابہ کے سامنے جو پیغام دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ترکت فیکم امرین، کہ میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ان تمسکتم بہما، اگر تم ان دونوں کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رہو گے کبھی تم گمراہ نہیں ہو سکتے. کتاب اللہ و سنتی، وہ ہے اللہ رب العالمین کی کتاب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یعنی احادیث. میرے بھائیوں، اگر آپ قرآن مجید کے مطابق زندگی گزاریں گے، قرآن مجید کی جو تعلیمات ہیں، جو احکامات اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں، اگر اس کے مطابق آپ زندگی گزاریں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق اگر آپ زندگی گزاریں گے، وقت کا کوئی فتنہ آپ کو گمراہ نہیں کر سکتا. آپ ایمان پر جمے رہتے ہوئے آپ ان حالات کا مقابلہ کر سکتے ہیں. تیسری چیز دین پر استقامت کے لیے ضروری ہے کہ دعاؤں کا اہتمام. بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج ہم نے دعاؤں کو بالکل چھوڑ دیا ہے. ہم نے اللہ رب العالمین سے مانگنا ہم نے چھوڑ دیا ہے. یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، کہ اے لوگو تم سب کے سب ضرورت مند ہو، تم سب کے سب فقیر ہو، محتاج ہو. واللہ هو الغنی،
اللہ تبارک و تعالیٰ بے نیاز، واللہ هو الغنی الحمید، اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے قابل تعریف ہے۔ میرے بھائیوں، ہم میں سے کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ اسے زندگی میں کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ آج جوانی کے مرحلے میں ہے، یہ یقیناً آپ کو بڑھاپے کے مرحلے میں آپ کو منتقل ہونا ہے، جہاں آپ کو سہارے کی ضرورت ہے، آپ محتاج ہو جائیں گے۔ بچپن میں، لڑکپن میں جو ہے جب آپ جو ہے محتاج ہوتے ہیں میرے بھائیوں، بیمار ہو جاتے ہیں تو آپ جو ہے محتاج ہو جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اگر کوئی ذات بے محتاج ہے وہ صرف رب العالمین ہے۔ لہذا میرے بھائیوں، ہم مخلوق ہیں، خالق سے مانگنا چاہیے۔ ہم اللہ رب العالمین سے مانگیں گے، ہاتھ اٹھائیں گے، اپنے ضروریات کو بیان کریں گے، اللہ رب العالمین کبھی ہمارے ہاتھوں کو خالی نہیں لوٹائے گا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں، اذا رفع الرجل الیہ یدیہ، کہ جب کوئی بندہ اللہ رب العالمین کے سامنے اپنے ہاتھوں کو اٹھاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ شرم آتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان ہاتھوں کو نامراد خالی لوٹا دے۔ میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ عطا کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ دعاؤں کو سننے والا ہے۔ ضروری ہے کہ ہم ثابت قدمی چاہتے ہیں، ایمان پر دعاؤں کا اہتمام ہو۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ۔ میرے بھائیوں، آپ عقیدہ توحید پر ثابت قدمی چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ رب العالمین ہمیں صحیح عقیدے پر، صحیح منہج پر ثابت قدمی عطا فرما۔ رب العالمین بدعات، خرافات، شرکیات سے رب العالمین ہماری حفاظت فرما۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، کہ رب العالمین ہمیں ہدایت دینے کے بعد ہمارے دلوں میں ٹیڑھاپن پیدا نہ فرما۔ انک انت الوہاب، اس لیے کہ تو سب سے زیادہ جو ہے عطا کرنے والا ہے۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر یہ دعا فرماتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے مولا، تم میرے دل کو، ہمارے دلوں کو دین پر، تیری اطاعت پر رب العالمین ثابت قدم رکھ۔ میرے بھائیوں، بتانا مقصد یہ ہے، ہر طرف فتنے، ان فتنوں میں اگر ہم اپنے آپ کو بچا کے رکھنا چاہتے ہیں، دعاؤں کا اہتمام کرنا ضروری ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہی دعا سکھلاتے تھے، تعوذوا من الفتن، کہ تم جو ہے فتنوں سے اللہ رب العالمین کی جو ہے پناہ طلب کرو۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں، یاد رکھیں کہ ہم زندگی میں جو خوشحالی کے ایام، عام زندگی میں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں صحت و تندرستی سے نوازا ہے، اگر ہم ان ایام میں، خوشحالی کے ایام میں، صحت و تندرستی کے ایام میں اگر ہم ایمان پر ثابت قدم رہیں گے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں جیسے زندگی گزارنے کا حکم دیا ہے، اگر ہم ویسی زندگی گزاریں گے، دو آزمائشیں ایسی ہیں کہ جہاں پر انسان کے پیر ڈگمگا جاتے ہیں۔ دو آزمائشیں انسان کی زندگی میں ایسی ہیں کہ دو آزمائش کی گھڑیاں ایسی ہیں کہ جہاں انسان کے پیر ڈگمگا جاتے ہیں۔ جو آدمی خوشحالی کی زندگی میں، صحت و تندرستی کے ایام میں ثابت قدم رہتا ہے، ایمان پر استقامت کے ساتھ جو ہے ڈٹا رہتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ان دو آزمائش کی گھڑیوں میں اللہ تعالیٰ اسے ثابت قدمی عطا فرماتا ہے۔ سب سے پہلی گھڑی ہے موت کے وقت میں۔ موت کے وقت میں اگر خاتمہ بالخیر ہمارا ہو، میرے بھائیوں، انما الاعمال بالخواتیم، کہ حدیث کے الفاظ ہیں کہ اعمال کا دار و مدار خواتین پر ہے، یعنی ہماری زندگی کا خاتمہ توحید پر ہو۔ یہ ضروری ہو کہ ہماری روح نکل رہی ہو، ہمارے زبان سے کلمہ لا الہ الا اللہ جاری ہونا ضروری ہے۔ میرے بھائیوں، یہ اچھے خاتمے کی علامت ہے، کوئی زبردستی کسی کو کلمہ توحید بلوا نہیں سکتا۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا ابو طالب، جنہوں نے آپ کی زندگی بھر آپ کی مدد کی، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی انتھک کوشش کر دیے کہ اے میرے چچا جان، آپ صرف لا الہ الا اللہ کا کلمہ کا اقرار کر لیجئے، میں اللہ رب العالمین کے پاس آپ کے لیے حجت قائم کروں گا۔ لیکن ابو طالب کا انتقال کفر کی حالت میں ہوا۔ میرے بھائیوں، اگر ہم زندگی میں ثابت قدم رہیں گے، خوشحالی کے ایام میں، صحت و تندرستی کے ایام میں، موت کے وقت میں، جو حدیث کے الفاظ ہیں، من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، کہ جس آدمی کے آخری کلمے لا الہ الا اللہ ہو، جس کی زبان سے آخری کلمات نکلے وہ لا الہ الا اللہ کا کلمہ ہو، دخل الجنہ، انشاءاللہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جنتوں میں داخل ہوگا۔ اور دوسری گھڑی ہے
खबर का वो मरहला, फरिश्तों के वो सवालात, मुनकर नकीर के वो सवालात, मन नबियुका व मन दीनुक, कि तुम्हारा रब कौन है, तुम्हारा दीन क्या है और तुम्हारे नबी कौन है। ये जो 3 सवालात पूछे जाएंगे, उस मौके पर अल्लाह तबारक व तआला साबित खदमी अता करता है, रब्बी अल्लाह व मुहम्मदुन नबी। मेरे भाइयों, मेरा रब अल्लाह तबारक व तआला है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे नबी हैं और इस्लाम मेरा दीन है। मेरे भाइयों, खबर में पूछे जाने वाले इन 3 सवालात में अल्लाह तबारक व तआला साबित खदमी अता करता है ऐसे शख्स को जो जिंदगी में जवानी के मरहले में, खुशहाली के हालात में और जो है सेहत और तंदुरुस्ती के अय्याम में वो साबित खदमी का मुजाहरा करता है, ईमान पर डटा रहता है, इबादत का जिंदगी में एहतिमाम होता है। मेरे भाइयों, जिंदगी में साबित खदमी मतलूब है। वअबुद रब्बका हत्ता यातियकल यकीन, आप अपने रब की इबादत कीजिए यहां तक कि आपको मौत आ जाए। यही आयत करीमा जो सूरह इब्राहिम की मैंने खुतबा मसनूना के बाद पढ़ी है, युसब्बितुल्लाहु अल्लज़ीना आमनू फिल हयातिद दुनिया युसब्बितुल्लाहु अल्लज़ीना आमनू बिल कौलि साबित फिल हयातिद दुनिया व फिल आखिरा। जो लोग ईमान ले आए, अल्लाह तबारक व तआला उन्हें साबित खदमी अता फरमाता है दुनिया में और आखिरत में। आखिरत से मुराद खबर के मरहले में अल्लाह तबारक व तआला उन्हें जो है साबित खदमी अता करता है। मेरे भाइयों, साबित खदमी के लिए ज़रूरी है कि हम हमारा ताल्लुक़ कुरान से जोड़ लें। अपने आप से पूछें, क्या आपको, हर शख्स अपने आप से पूछें, क्या आप इस बात पर कुदरत रखते हैं कि कुरान को देख करके पढ़ें। मेरे भाइयों, मौजूदा नौजवान नस्ल का अगर आप तज़किया करेंगे, आपको हैरत होगी कि दूर दूर तक दीन से कोई ताल्लुक़ नहीं है, कुरान से कोई रिश्ता और वाबस्तगी नहीं है। मेरे भाइयों, अपने घरों में जो है इस्लामी माहौल को पैदा करो। माँ बाप की जिम्मेदारी है कि वो अपने बच्चों की सही तरबियत करें। आज अफसोस होता है सूरह फातिहा पढ़ना नहीं आता, आज अफसोस होता है कुरान मजीद के बारे में नहीं मालूम है कि कुरान मजीद में कितने पारे हैं। सूरह फातिहा किसी को ढंग से पढ़ना नहीं आता, कुरान मजीद की छोटी छोटी सूरतें याद नहीं है। मेरे भाइयों, अफसोस का मकाम है। हम मोमिन होने का, मुवहिद होने का और हम साबित कदम रहने का दावा करते हैं, लेकिन हमारा ताल्लुक कुरान से इंतहाई कमजोर है। मेरे भाइयों, कुरान में वो लज्जत है, कुरान में वो चाशनी है। अगर आप कुरान पढ़ते जाएंगे, आपके ईमान में इजाफा होता जाएगा, आपकी जो ईमानी कैफियत है उसमें इजाफा होता जाएगा, गैर मामूली तासुर आपके अंदर पैदा होगा। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब मक्के के मुशरिकों ने जब आपको सताया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंतहाई रंजीदा हो गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुशरिकों के जुल्म से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बस हो गए थे। उस मौके पर अल्लाह तबारक व तआला ने इस आयत करीमा को नाजिल फरमाया, वकुल्लन नकुस्सु अलैका मिन अंबाइर रुसुल मा नुसब्बितु बिही फुआदक। ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप कुरान मजीद की तिलावत करिए। कुरान मजीद में गुज़िश्ता जो अंबिया गुजरे हैं, गुज़िश्ता जो रसूल आए हैं, उनके साथ अल्लाह तबारक व तआला ने क्या किया ताकि आपको इत्मीनान मिलेगा, साबित कदमी आपको जो है मिलेगी। कुरान अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ते थे, जिसका नतीजा ये था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है साबित कदमी के साथ हालात का जो है मुकाबला करते थे। मेरे भाइयों, एक आखिरी 2 बातें बताते हुए अपनी गुफ्तगू को ख़त्म करता हूँ कि साबित कदम अगर हम रहना चाहते हैं, फितनों के ज़माने में अपने ईमान की सलामती, अपने ईमान को महफूज करना चाहते हैं, इबादतों में ख़ासकर फ़राइज़ का एहतिमाम करना ज़रूरी है। जो चीज़ें अल्लाह ताला ने हम पर फ़र्ज़ की हैं, नमाजें फ़र्ज़ की हैं, अल्लाह ताला ने जिनको माल और दौलत से नवाजा है, अगर उनका माल ज़कात के निसाब को पहुँच रहा है, ज़कात की अदायगी उन पर फ़र्ज़ है। जो भी अल्लाह तबारक व तआला ने सेहत व तंदुरुस्ती से नवाजा है, तो उन पर रोज़ा रखना फ़र्ज़ है। यह जो भी फ़राइज़ है, वाजिबात है, उसकी अदायगी को लाजिम कर लो। मेरे भाइयों, आप इबादतों में मशगूल रहेंगे, दुनिया की ताकतें, दुनिया के फितने, दुनिया में पनपने वाले ये फितने आपका रुख नहीं बदल सकते, आपके ईमान को चैलेंज कर, आपके ईमान को बिगाड़ नहीं सकती। इबादतों का एहतिमाम ज़रूरी है, फ़राइज़ के साथ साथ नवाफिल का एहतिमाम भी ज़रूरी है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस में इरशाद फरमाया, अबू सअलबा अल-खुशनी रज़ियल्लाहु अन्हु हदीस के रावी है कि क़यामत के करीब ऐसा ज़माना आएगा, दीन पर अमल करना गोया कि ऐसा होगा जैसे हाथ में जो है अंगारा लेना है, जैसे हाथ में जो है कोयले को थामना है। मेरे भाइयों, फितनों के ज़माने में यकीन
یقیناً دین پر ثابت قدم رہنا، فرائض کا اہتمام کرنا، نوافل کا اہتمام کرنا، دین کے مطابق زندگی گزارنا یقیناً ایک بہت بڑا چیلنج ہے، اللہ رب العالمین کے راستے میں ہجرت کرنے کے برابر ہے۔ میرے بھائیوں، یہ وہ زمانہ ہے، صبح آدمی ایمان کی حالت میں کرتا ہے لیکن شام ہوتے ہوتے وہ کافر ہو جاتا ہے، شام میں وہ مومن ہوتا ہے، صبح ہوتے ہوتے وہ کافر ہو جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، ایمان پر ثابت قدمی کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمیشہ دعاؤں کا اہتمام کریں۔ ایک آخری بات وہ یہ ہے کہ ہم اپنا محاسبہ کریں، اپنا جائزہ لیں، اپنے آپ سے پوچھیں کیا آپ کے اعمال اس لائق ہیں کہ آپ کو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی آپ کو نجات دے سکیں۔ میرے بھائیوں، اپنے نفس کا محاسبہ کریں۔ اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة وهم معرضون، کہ لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ گیا ہے اور لوگ جو ہے خواب غفلت میں جو ہے سو رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، ضروری ہے کہ حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، اپنے آپ کا جائزہ لو، اپنا جائزہ لو اس سے پہلے کہ تمہارا جائزہ لیا جائے۔ واما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فان الجنة هي المأوى، جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا، جو یقیناً ونهى النفس عن الهوى، اور خواہشات کی پیروی کرنے سے اپنے آپ کو روک لیا، فإن الجنة هي المأوى، جنت اس کا ٹھکانہ ہے۔ قد افلح من تزكى قد افلح من زكى، جس نے اپنے آپ کا تزکیہ کیا، اپنے آپ کا جائزہ لیا، یقیناً وہ کامیاب ہو گیا۔ محاسبہ نفس کریے، اپنے نفس کا جائزہ لیجئے، اپنے آپ سے پوچھئے، اپنے صبح شام کا جو ہے آپ جائزہ لیجئے کہ آپ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے خاطر کیا کیا کام کر رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، فطروں کے زمانے میں یہ جو اسلامی شریعت نے ہماری رہنمائی کی ہے اس کے مطابق اگر ہم زندگی گزاریں گے، عبادات کا اگر ہم اہتمام کریں گے، توحید پر اگر ہم ثابت قدم رہیں گے، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہم زندگی گزاریں گے، دعاؤں کا اہتمام کریں گے، یقین جانیے فتنے یہ جو رونما ہو رہے ہیں آپ کے ایمان کو کبھی خراب نہیں کر سکتے، آپ کے ایمان کے رخ کو کبھی نہیں بدلا سکتے۔ رب العالمین سے دعا ہے، رب العالمین فتنوں کے دور میں ہم زندگی بسر کر رہے ہیں، رب العالمین ہمیں ثابت قدمی عطا فرما۔ رب العالمین ہم جو بھی نیکیاں کر رہے ہیں، رب العالمین خالص ہمارا مقصد تیری رضامندی ہے، رب العالمین جنت الفردوس میں ہمیں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرما۔ رب العالمین جو بھی نیکیاں کر رہے ہیں رب العالمین انہیں ثابت قدمی عطا فرما، استقامت عطا فرما۔ رب العالمین ہم عبادات میں کوتاہی کر رہے ہیں، فرائض میں نوافل میں ہم سے کوتاہی ہو رہی ہے، رب العالمین توحید کی گواہی دیتے ہیں، ہماری زندگی میں شرک بدعات خرافات نہیں ہیں، رب العالمین توحید کے بدولت ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ رب العالمین ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ ہمارے سماج و معاشرے میں جو بھی بیمار ہیں رب العالمین انہیں صحت و تندرستی عطا فرما۔ رب العالمین جو بے سہارا لوگ ہیں رب العالمین ان کی غیبی طور پر تو مدد فرما۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بما فیہ من الآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک والرؤوف الرحیم۔